یا اگر کچھ کہا بھی تو وہ بہت مختصر، اور وہ جواب بھی کافی حوصلہ شکن تھے۔ پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا، ورنہ پہلے تو ویسی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ 2-3 سال پہلے تک اس سے میری کافی دوستی تھی۔ اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ ننیال میں آ گئی تھی۔ تب اس کی عمر شاید 8 سے 9 سال ہوگی، اور میں اس وقت 12 یا 13 سال کا تھا۔ میری امی اکثر اسے اپنے گھر لے آیا کرتی تھیں، اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ شروع میں اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرنا پڑتی تھی مجھے۔ وہ کبھی میرے کھلونوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، جہاں امی اسے بٹھا دیتی وہ وہیں بیٹھی رہتی۔ بہت خوفزدہ اور سہمی ہوئی لگتی تھی۔ وہ تب ہمارے گھر کی چیزوں کو وہ بہت حیرانگی سے دیکھتی، مگر نارمل بچوں کی طرح کبھی بھی انہیں ہاتھ نہیں لگانے کی کوشش کرتی۔ مگر آہستہ آہستہ امی اور میں نے اسے بہت حد تک نارمل کر دیا تھا۔ حبیبہ خالہ کی شادی کسی بہت امیر گھرانے میں نہیں ہوئی تھی۔ میری امی کے برعکس وہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں بیاہی گئی تھی۔ ان کے شوہر واپٹا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ شروع کے 2-4 سال انہوں نے اچھے گزارے، مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ خالہ کے شوہر نے اچانک ہیروئن استعمال کرنا شروع کر دی۔ پہلے وہ چوری چھپے نشہ کرتے تھے، پھر خالہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کھلے عام یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی گئی۔ پھر ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی، اور آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر ان کے حالات بہت خراب ہوتے گئے۔ میرے نانا خالہ کی تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے تھے، اور ان کی وجہ سے کبھی ان کے ہاں فاقوں کی نوبت نہیں آئی۔ خالہ کے شوہر کے مرنے سے سب کو یکدم سکون مل گیا تھا۔ اگر وہ نہ بھی مرتے تو بھی میرے نانا اور ماموں نے خالہ کو طلاق دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر انہیں خالہ کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ فیس کرنا ہی نہیں پڑا۔ خالہ کے شوہر کے مرنے کے 2 سال بعد ہی خالہ کی دوسری شادی کر دی گئی، اور مہرین کو ننیال میں ہی چھوڑ دیا گیا، کیونکہ خالہ کے دوسرے شوہر یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مہرین بھی خالہ کے ساتھ آئے۔ مجھے تب مہرین سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل اکیلی ہے، اس کا کوئی خاندان ہی نہیں، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، اور نہ ہی کوئی دوست ہو۔ لاشعوری طور پر میں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور رفتہ رفتہ میرے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سوچتی تھی وہ مجھے تو کبھی بھی نہیں بتاتی تھی، اور نہ ہی مجھے کبھی یہ اندازہ ہو پایا کہ وہ اپنے ماضی اور حال سے کس قدر متاثر ہوئی ہے، مگر وہ باتیں اچھی کیا کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ ہی یہ لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ پڑھتی اور سوچتی رہتی تھی۔ یہ دوستی اس کے میٹرک میں ہونے تک رہی۔ پھر میں لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا اور انگلینڈ آ گیا۔ جب سال کے آخر میں پاکستان چھٹیوں میں واپس آیا تو وہ اپنی امی کے پاس گئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بیمار تھیں، اس سے میری ملاقات نہیں ہو پائی۔ مگر تب میری دوستی مشعل سے ہونا شروع ہو گئی، اور یہ دوستی ایک طوفانی رفتار سے ہوئی تھی۔ جب تک مہرین سے میری دوستی تھی، کسی اور کزن سے میں زیادہ فری نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مشعل سے بھی میری سلام دعا تھی بس۔ حالانکہ ہم اکثر ملتے تھے، مگر جب واپس آنے کے بعد میں مشعل سے ملا تو وہ مجھے بہت بدلی ہوئی لگی۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی، مگر اب کچھ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی چیز آ گئی تھی اس میں۔ وہ بہت بولڈ اور بہت صاف گو ہو گئی تھی، اور مجھے اس کی صاف گوئی پسند آئی تھی۔ یہ بات تو مہرین میں بھی تھی۔ مشعل کو قائل کرنا آتا تھا، اور وہ بہت فراخ دل تھی، اور یہ خوبیاں مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی تھیں۔ اور صرف میں ہی نہیں جو اس کا مدح سر رہا تھا، تقریباً سارا خاندان اس کے طور طریقوں کے گن گایا کرتا تھا۔ مجھے تب ہی پہلی دفعہ پتہ لگا کہ وہ شاعری بھی کرتی ہے، اور وہ بھی دونوں زبانوں میں۔ اور جب میں نے اس کی شاعری بھی سننے پر اصرار کیا تھا تو اس نے کہا تھا، صرف ایک شرط پر سناؤں گی، اگر آپ یہ کسی اور کو نہ سنائیں، بلکہ کبھی کسی کو بتائیے گا بھی مت کہ میں شاعری کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں اس قسم کی چیزیں پسند نہیں کی جاتی۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی، اور وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہے۔ اور پھر اس نے مجھے اپنی چند انگلش اور اردو نظمیں سنائی تھی، اور میں اس کی شاعری سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی شاعری بہت میچور تھی، اس میں عامیانہ پن نہیں پایا جاتا تھا، وہ عام ہوتے ہوئے بھی بہت خاص تھی۔ تم اگر اسی قسم کی شاعری لکھتی رہی تو بہت آگے جاؤ گی، میں نے اسے کہا، اور وہ مسکرا دی۔
آگے جانے کے لیے شاعری واحد ذریعہ نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے اس کے جملے کو سراہا تھا اور کچھ اور قائل ہو گیا تھا اس کی شخصیت کا۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد میں واپس انگلینڈ آ گیا، مگر مشل سے میرا رابطہ ٹوٹا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے اور کبھی کبھار فون پر بھی بات کر لیتے تھے۔ مہرین تب بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی۔ اس سے میرا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ نہ میں نے اسے استوار کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اس کی طرف سے ایسی کوئی کوشش تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، میں مشل کے شہر میں اور زیادہ گرفتار ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی ہر کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے ہی دیتی تھی اور ایسی خبریں وہ دیتی ہی رہتی تھی۔ کبھی وہ ڈیبیٹ جیتتی، کبھی کسی شاعری میں کارنامہ دکھاتی اور کبھی کسی سوسائٹی کی صدر چنی جاتی تھی، کبھی کالج میگزین کی ایڈیٹر منتخب کی جاتی تھی۔ اس کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست تھی جن پر مجھے بھی فخر ہوتا تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خدا کسی کو ظاہری خوبصورتی، ذہانت، صداقت اور کامیابی ایک ساتھ ہی دے دے، اور مشل کے روپ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ہر روپ میں یکتا اور کمال تھی۔ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، بہت سافٹ سپوکن تھی۔ کم از کم میں نے اسے کبھی بھی کسی کے ساتھ ترش سے یا اونچا بولتے نہیں سنا تھا۔ پھر جب اس سے اگلے سال میں واپس پاکستان آیا تو مجھ سے سامنا ہونے پر مہرین ایسے ملی تھی جیسے پہلی دفعہ مل رہی ہو۔ اس کے انداز میں شناسائی کی کوئی جھلک نہیں تھی، اور وہ جب ایسا 2-3 بار ہوا تو پھر میں نے بھی اس سے اوائڈ کرنا شروع کر دیا۔ آخر اپنی انسلٹ کروانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مہرین میرے ساتھ رسمی سلام دعا بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ مجھ سے وہ اتنا ہی بیزار نظر آتی تھی۔ ان دنوں اس نے ہمارے گھر آنا بھی ترک کر دیا تھا۔ ہر ایک کو اس سے شکایتیں رہنے لگی تھیں۔ وہ جھگڑالو نہیں تھی، مگر وہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ ننیال میں کسی سے بھی اس کی دوستی نہیں تھی۔ وہ ہر ایک سے الگ تھلگ اور کٹی ہوئی رہتی تھی۔ اس کی امی اس کے لیے ماہوار خرچہ بھجوایا کرتی تھیں۔ سو مالی طور پر وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی، مگر سماجی لحاظ سے کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ مشل کبھی کبھی اس کے بارے میں بات کرتی تھی اور مہرین کے عادات کے بارے میں سن کر مجھے اس سے چڑ ہو گئی تھی۔ بچپن کی وہ ہمدردی یکدم غائب ہو گئی تھی جو مجھے اس سے تھی۔ میرا خیال تھا اب وہ بھی ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سدباب کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے ہارے میں رو کر تو لوگوں سے مراد نہیں لے سکتے، اور پھر ایسا کون ہے اس دنیا میں جو محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ پھر وہ بھی عام انسانوں میں سے تھی۔ ساری مشکلات کو اسے خود ہی فیس کر کے حل کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے فرار کے جو راستے تلاش کر لیے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ پھر میں لندن واپس چلا گیا تھا اپنی تعلیم مکمل کرنے، اور تعلیم مکمل کرتے ہی میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر لی تھی۔ امی کو میرا یہ فیصلہ بہت پسند آیا تھا، مگر میں نے ان کی خفگی کی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ جو مہارت اور تنخواہ مجھے وہ کمپنی دے رہی تھی، ان کا میں پاکستان میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری عادات ایسی تھی کہ پاکستان کا ماحول مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا۔ مجھے سچ بولنے اور سننے کی بیماری تھی، اور ایسے بندے کو پاکستان میں ٹھوکروں کے سوا کچھ اور نہیں ملتا۔ لندن میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ انہی دنوں میرے والد کا انتقال ہو گیا اور یکدم میری ذمہ داری میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ اکلوتا تھا، اس لیے ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ امی میرے پاس لندن آ جائیں، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ سو مجھے ہی جھکنا پڑا اور میں نے اپنی کمپنی کی پاکستان برانچ میں ٹرانسفر کے لیے کوشش شروع کر دی۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ہوتے ہوتے بھی اسے 1-2 سال لگ ہی جانے تھے۔ جاب ملنے کے بعد جب بھی پاکستان آیا، مہرین سے میری ہر ملاقات ایک اجنبی کی طرح ہوئی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا تھا، مگر میرا نہیں خیال کہ میری ناپسندیدگی نے اس پر کوئی اثر کیا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ یہ جانتی ہی نہ ہو کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا ہوں، مگر پھر بھی اس نے اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ بہت سے کمپلیکسز میں مبتلا لڑکی تھی، جس میں پہلا کمپلیکس شاید معمولی شکل کا تھا، اور اس کے بعد یقیناً اپنا بیک گراؤنڈ اور مالی حالات کا نمبر آتا ہوگا، اور میں سوچتا رہتا تھا کہ اپنے بہت سے کمپلیکسز کے ساتھ وہ زندہ کیسے ہے اور آئندہ دنیا کو کیسے فیس کرے گی، مگر یہ بات میں نے اس سے کبھی نہیں کہی۔ آج بھی اسے دیکھ کر میرے ذہن میں پچھلی ساری باتیں گھوم گئی تھیں۔